بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علیہ السلام نے مقام واقفہ پر قیام کرنے کے بجائے اسے اگلی منزل یعنی شراف پر قیام فرمایا۔ قبیلہ بنی وہب کا ایک شخص جس کا نام شراف تھا، اس نے اس مقام پر بہت زیادہ کنویں کھودے تھے کہ جن کا پانی میٹھا اور خوشگوار تھا۔ کاروان عشق سفر کرتا ہوا 26 ذی الحجہ کو اس مقام پر پہنچا اور آپ نے رات کو یہیں پر قیام فرمایا، اور جیسے ہی صبح نمودار ہوئی تو امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ پانی کی مشکوں کو اچھی طرح سے بھر لو اور اس کے علاوہ اضافی مقدار میں بھی اپنے پانی کو ذخیرہ کر لو تاکہ ہم اپنے سفر کا دوبارہ سے آغاز کریں۔ دوسری جانب سے عبید اللہ ابن زیاد پہلے سے ہی اپنے سپاہیوں کو عراق کی تمام شاہراہوں پر پھیلا چکا تھا کہ جس میں بنیادی کردار حسین ابن نمیر کا تھا کہ جس نے مختلف فوجوں کو مختلف علاقوں میں بھیجا تاکہ تمام علاقوں پر نگرانی کی جا سکے۔ البتہ خود عبید اللہ ابن زیاد نے حور ابن یزید ریاحی کی قیادت میں 1000 کا لشکر روانہ کیا تاکہ جہاں بھی امام علیہ السلام ملیں فوراً ان کا راستہ روکا جائے اور ان کو گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لایا جائے۔ اب یہاں شراف سے امام علیہ السلام کے سفر کا آغاز ہے۔ سفر کے دوران جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو آپ کے کارواں میں 2 اسدی افراد تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ چلتے چلتے اصحاب میں سے ایک شخص نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں اللہ اکبر ارشاد فرمایا۔ پھر آپ نے اس صحابی سے پوچھا کہ اس مقام پر تکبیر بلند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس نے کہا کہ مولا مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ سامنے کھجوروں کے بہت زیادہ درخت نظر آ رہے ہیں۔ یہ 2 اسدی افراد چونکہ اس علاقے سے واقف تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اس علاقے کے رہنے والے ہیں لیکن اس مقام پر کہیں بھی کھجور کے درخت کا نام و نشان موجود نہیں ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ تو کسی صحابی نے کہا کہ مولا ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے دشمن کے نیزے اور گھوڑوں کی گردنیں نظر آ رہی ہوں۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے اپنے اصحاب میں سے پوچھا کہ کیا اس مقام کے قریب کوئی ایسی پناہ گاہ موجود ہے کہ جس کو ہم اپنی پشت کی جانب کر سکیں تاکہ دشمن فقط ہمارے سامنے رہے اور روبرو ہو کر ہمارے سامنے ہی گفتگو کر سکے، پشت کی جانب سے ہمارے اوپر حملہ نہ کر سکے؟ تو ان افراد نے بیان کیا کہ قریب ایک مقام ہے کہ جس کا نام ذو حسم ہے۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ اپنے کارواں کو اس علاقے کی جانب موڑ دیا جائے۔ جب سامنے آنے والے لشکر نے دیکھا کہ امام علیہ السلام نے اپنے کاروے کی سمت کو تبدیل کر دیا ہے تو انہوں نے بھی اپنے قافلے کو مقام ذو حسم کی جانب موڑ دیا۔ البتہ جب وہ اس مقام پر پہنچے امام علیہ السلام کا کارواں پہلے سے اس مقام پر موجود تھا۔ اس مقام پر پہنچ کر لشکر امام نے خیمے نصب کیے اور تمام افراد نے خود کو لڑنے کے لیے آمادہ کر لیا۔ اسی اثناء میں وہ لشکر بھی امام کے روبرو ہو چکا تھا، مگر امام علیہ السلام نے جب اس لشکر کی پیاس کو دیکھا تو آپ نے اصحاب کو حکم دیا کہ تمام افراد کو پانی پلایا جائے اور اس کے بعد ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا جائے۔ یہی وہ بنیادی وجہ تھی کہ امام علیہ السلام نے مقام شراف سے جو اضافی پانی ذخیرہ کیا تھا وہ حقیقت میں حور کے لشکر کے لیے آپ نے جمع فرمایا تھا۔ لشکر حور کا ایک آدمی کہ جس کا نام علی ابن تعانب حاربی تھا، وہ کہتا ہے کہ میں حور کے لشکر میں سب سے پیچھے رہ گیا تھا اور جب میں پہنچا تو اس عالم میں کہ شدت پیاس کی وجہ سے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی اپنے مقام سے بلند ہوئے اور انہوں نے پانی کی مشق مجھے دی، کہا یہ لو اور خود کو سیراب کرو۔ میں نے پانی پینے کی کوشش کی مگر مجھ سے پانی نہیں پیا جا رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دہانے کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ پانی زمین پر نہ گرنے پائے، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور پانی زمین پر گرتا ہی چلا جا رہا تھا۔ چنانچہ امام علیہ السلام بلند ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے مشق کے دہانے کو تھاما اور مجھے خود اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ مجھے پانی پلانے کے بعد انہوں نے میری سواری کو بھی پانی پلایا، اور جب امام علیہ السلام ان کے لشکر کو سیراب کر چکے تو آپ نے سوال کیا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہی ہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے سوال کیا کہ تمہارے سردار کا نام کیا ہے؟ تو جواب دیا حور ابن یزید ریاحی۔ امام علیہ السلام حور سے مخاطب ہوئے اور اس سے پوچھا بتاؤ کیا ہماری نصرت کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا نہیں بلکہ ہم آپ کا راستہ روکنے کے لیے اور آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ امام علیہ السلام نے کلمہ اپنی زبان سے جاری کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسی اثناء میں کہ یہ مکالمہ جاری تھا نماز ظہر کا وقت ہوا۔ امام علیہ السلام نے اپنے مؤذن حجاج ابن مسروق کو حکم دیا کہ آذان دو۔ جیسے ہی آذان مکمل ہوئی امام علیہ السلام حور سے مخاطب ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ نماز ادا کرو، میں اپنے لشکر کے ساتھ نماز ادا کرتا ہوں۔ حور نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ فرزند رسول آپ کے ہوتے ہوئے بھلا کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی نماز جماعت الگ سے قائم کریں؟ آپ نماز پڑھائیے، میں اپنے لشکر کے ہمراہ آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھوں گا۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے جماعت کروائی اور آپ کے پیچھے آپ کے اصحاب تھے اور اصحاب کے پیچھے حور اور اس کا لشکر، سب نے مل کے امام کے اقتداء میں نماز پڑھی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد امام علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ کیا تھا، اس کا متن کیا تھا، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔